اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود السلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئے پروگرام خطبہ غدیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم اہم گفتگو کریں گے، اور پروگرام کے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ گفتگو کیا ہونے والی ہے۔ ابھی جلدی ہی ماہ رمضان میں ایک پروگرام نشر ہوا تھا، مقصد بندگی، تو اس میں ایک جو خطبہ شعبانیہ اس سلسلے سے ہم نے گفتگو کی تھی، لہذا خطبہ غدیر کے بھی سلسلے سے ہم گفتگو آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ ایک اہم دن، ایک بڑی عید ہمارے درمیان میں آنے والی ہے، جسے عید غدیر کے نام سے ہم جانتے ہیں، روز عید غدیر۔ یہ سب چیزیں ہے کیا، سند کیا ہے، حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اور خطبہ شعبانیہ جس طرح سے آپ کی خدمت میں جس آغا نے پیش کیا تھا، آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں مولانا علی عباس خان صاحب۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کا تعلق المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی قم ایران، وہاں پہ ایز اے لیکچرر آپ ہیں، اور آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچیں گے آغا کے ذریعے۔ تو آغا سب سے پہلا سوال ہم یہی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پروگرام کا نام ہے خطبہ غدیر، تو کیا مطلب کیا ہے غدیر کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور ون چینل کے ناظرین کی خدمت میں یہ مبارک عید جو انشاءاللہ قریب آنے والی ہے، جی ہاں، اس کے لیے ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اور جو آپ نے سوال کیا کہ اس کو خطبہ غدیر کو غدیر کا نام کیوں دیا گیا، کیا معنی ہے؟ دیکھیں، جب کوئی انسان، کوئی عظیم شخصیت کوئی کلام پیش کرتی ہے، تو اس لیے کہ ہم اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، ہم اس کے لیے کوئی نشانی لگائیں، اس کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے اس لیے کہ وہ پہچانا جائے۔ ٹھیک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی 13 سالہ زندگی میں، بلکہ 23 سالہ کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر مدینے میں جو 10 سال آپ کے گزرے، اس میں آپ نے بہت سے خطبے دیے ہیں، اس لیے کہ یہ خطبات پہچانے جائیں۔ تو اچھا، کبھی جس جگہ پہ آپ نے خطبہ دیا اس کے اعتبار سے اس کا نام رکھ دیا گیا، کبھی جس وقت میں آپ نے خطبہ دیا اس کے اعتبار سے اس کا نام رکھ دیا گیا، کبھی اگر اس میں کسی اہم شخصیت کا آپ نے ذکر کیا یا کسی اہم بات کا ذکر کیا جی جی، اس کے اعتبار سے، جیسے آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا نہج البلاغہ میں کہ ایک خطبہ ہے جس میں مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام میں صفات متقین کو بیان کیا ہے، اس اعتبار سے اس کا نام رکھ دیا گیا خطبہ متقین۔ ہاں، لیکن جس شخص نے آپ سے سوال کیا تھا اس کا نام ہے، اس صحابی کا نام تھا جناب حمام، جی ہاں، تو اس خطبے کا نام اس اعتبار سے خطبہ حمام بھی رکھ دیا گیا۔ اچھا اچھا اچھا، اسی طرح سے جیسے خطبہ شعبانیہ بھی آپ جی نے ذکر بالکل کیا، یہی، ہاں ہم کہہ تو وہ رہے کیونکہ شعبان کے مہینے میں حضرت نے، بلکہ صحیح میں تو ہونا چاہیے خطبہ رمضانیہ، ہیں، جی ہاں، کیونکہ وہ پورا رمضان کے بارے میں ہے، لیکن چونکہ خطبہ شعبان کی لاسٹ ہاں شعبان کے مہینے میں بیان آخر کیا میں، گیا جی ہے، تو لہٰذا اس کا نام رکھ دیا خطبہ شعبانیہ۔ اسی طرح سے خطبہ غدیر ہے وہ مقام، وہ جگہ جہاں پر حضرت نے یہ خطبہ بیان کیا، یہ مطالب پبلک کے لیے پیش کیے، اس جگہ کا نام تھا غدیر۔ اچھا، غدیر عربی میں ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو ذرا سی پست ہو، اچھا اچھا، مد مقابل بالکل اس جگہ کی جو ذرا اونچی ہو۔
تو اس کو کہتے ہیں غدیر. غدیر یعنی وہ مقام جو تھوڑا سا پست میں، ڈیپ میں. اچھا. دیکھیں میں ایک تشبیہ دوں. آپ نے دیکھا ہے ایڈیٹوریم جو بنایا جاتا ہے یا اسٹیڈیم جو بنتا ہے کس اسٹائل میں بنتا ہے؟ بیچ کا حصہ سب سے نیچے ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے. جی اور سائڈ میں جو کرسیاں لگائی جاتی ہیں وہ نیچے سے اوپر کی طرح. جی جی. تو یہ بیچ کا حصہ کیا ہے؟ پستی میں. اوہ. تو ایک ایسا مقام چنا گیا تھا جو نیچرل طریقے سے ہی اس کا اسٹائل اسٹیڈیم کے اسٹائل پہ تھا. حضرت بالکل نیچے تھے، بیچ میں تھے، باقی پبلک ارد گرد تھی. اچھا. تو وہ غدیر ہر اس مقام کو کہتے ہیں. لیکن اب وہ خاص مقام تاریخ میں غدیر بن گیا. تو لہٰذا اس مقام پر جو حضرت نے خطبہ دیا تو اس کا نام رکھ دیا گیا خطبہ غدیر. غدیر. اس لیے اس خطبے کو خطبہ غدیر کہا جاتا ہے. اور یہ عید ہے پھر دن کا نام بھی جو ہے وہ یوم غدیر پڑ گیا. جی جی. عید کا نام بھی عید غدیر پڑ گیا. تو یہ سارے القاب جو نکل کے آئے ہیں یعنی غدیر کا دن، غدیر کے اعمال، غدیر کا خطبہ، یہ ساری نشانیاں وہیں سے لی گئی ہیں کیونکہ وہ ایک اہم جگہ ہے جہاں پر حضرت نے آ کے یہ خطبہ پیش کیا ہے. جی بہت ہی بہتر جواب ناظرین آپ تک پہنچا ہے. اب ایک سوال ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ غدیر اہمیت کیا ہے، یہ بیان کریں آپ. دیکھیے یوم غدیر کی اہمیت کو اگر ہم سیدھے جا کے روایات سے نکالیں تو شاید بہت آسانی سے جواب ہو جائے گا. کسی بھی دعا کی کتاب جس میں اعمال بیان کیے گئے اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو ضرور غدیر کے اعمال آپ کو نظر آئیں گے. ضرور. ایک اہمیت آپ غدیر کے اعمال سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی جس دن روایات میں زیادہ اعمال بتائے گئے ہوں آپ خود سمجھ جائیے کہ وہ دن کیا ہے، ایک اہم دن ہے. اہم دن. صحیح. ابھی عرفہ کا دن گزرا ہے، کتنے اعمال ہیں عرفے کے دن. روایات میں ہے کہ اگر کوئی انسان شب قدر میں اس کی معافی نہیں ہوئی ہے، اچھا. شب قدر میں وہ اپنی گناہوں کی معافی پروردگار سے نہیں کروا پایا ہے تو اب وہ انتظار کرے عرفے کے دن کا. ہو. اتنی اہمیت ہے. یعنی اگر اس دن معاف نہ ہوا ہو تو اس دن معاف ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس دن معاف کر اتنا عظیم دن. اتنا عظیم دن. تو جتنا عظیم دن ہے ویسے ہی اعمال ہیں. اب ایک مرتبہ ہم، اور میں بار بار تاکید کرتا ہوں اگر غدیر کے حوالے سے کوئی پروگرام ہوتا ہے کہ ہم صحیح معنی میں غدیر کو عید بنائیں. دیکھیے پروردگار نے غدیر کے دن کو عید بنایا ہے لیکن ہمیں اپنے لیے اس کو عید بنانا ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا کام کرنا پڑے گا. جیسے سب سے پہلے ہمیں کسی معتبر دعا کی کتاب سے جا کے دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس دن کے اعمال کیا ہیں. اچھا. غدیر کی رات کے اعمال، غدیر کے دن کے اعمال، غدیر کا جو روزہ ہے، غدیر میں جو مسکین کو اور فقیر کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے، یہ جو دعائیں ہیں، جو نمازیں ہیں اس دن کی، اور جس طرح سے اس کو صحیح سے منانا چاہیے. اچھے کپڑے پہن لینا، گلے ملنا، خوشبو لگانا، یہ تو ہر عید میں انسان کرتا ہے لیکن کچھ ایک امتیاز ہونا چاہیے. ابھی کچھ روایات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ضرور. جس میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے غدیر کی اہمیت کو بیان کیا ہے. پہلی روایت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کتاب مصباح المتہجد پیج نمبر 737 پہ یہ روایت نقل کی. حضرت فرماتے ہیں ان یوم الغدیر فی السماء اشہر منہ فی الارض. غدیر کا دن آسمانوں پر زمین سے زیادہ مشہور ہے. اچھا. یعنی اہل آسمان، آسمان پہ رہنے والے فرشتے، آسمان پر رہنے والی ہستیاں غدیر کو زمین پر رہنے والوں سے زیادہ پہچانتی ہیں. وہ ان کے درمیان زیادہ مشہور ہے. زیادہ مشہور. اس کی سیدھی سی وجہ ہے کیونکہ آسمان پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کا علم زمین والوں سے زیادہ ہے. بے شک. وہ زیادہ سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کو، وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ غدیر کی حقیقت کیا ہے، لہٰذا یہ زیادہ مشہور ہے ان کے نزدیک اور زیادہ بڑی عید منائی جاتی ہے. دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ پروردگار نے سال میں 4 دن ہیں جس کو عید قرار دیا ہے. اور یہ کتاب
اقبال الاعمال ہے جناب سید ابن طاووس کی، اس میں صفحہ نمبر 466 پہ روایت موجود ہے. حضرت گنواتے ہیں، کہتے ہیں عید فطر، عید ضحیٰ یعنی عید قربان، جمعے کا دن اور غدیر کا دن، سال میں یہ 4 اہم دن ہیں جو عید ہے. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ ان چاروں میں سب سے اہم عید غدیر کی عید ہے. واہ. غدیر کی عید کو امام جعفر صادق علیہ السلام سب سے اہم عید بتاتے ہیں. اور بھی روایات ہیں، ایک آدھ روایت کی طرف اور اشارہ کر دوں. یہ روایت بھی جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ حضرت فرماتے ہیں ہوا عید اللہ الاکبر. کوئی سوال کرتا ہے غدیر کے بارے میں، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عید اللہ کا دن ہے، یہ الہی عید ہے اور اکبر ہے، یعنی سب سے بڑی عید ہے. سب سے بڑی ہے. اچھا. پھر حضرت وضاحت کرتے ہیں کہ یہ عید کیوں سب سے بڑی عید ہے. فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا وتعید فی ھذا الیوم. پروردگار نے کسی بھی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ اس نے غدیر کے دن عید منائی. اوہ، یہ اتنی زیادہ اہمیت ہے. یعنی غدیر جو ہم منا رہے ہیں وہ واقع غدیر کے بعد منا رہے ہیں. اچھا، نبیوں نے پہلے ہی منایا ہے. لیکن نبیوں نے پہلے ہی اس کو عید بنا لیا ہے. مسئلہ یہ ہے ہم جو کائنات کے واقعات کو دیکھتے ہیں وہ الگ الگ دیکھتے ہیں. صحیح. کیونکہ ہمارے سامنے یہ پوری کائنات ایک ساتھ موجود نہیں ہے. اگر ہم آج اس ٹائم آپ کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کل کا دن جا چکا ہے کل کا اور دن آنے والے لمحات ابھی آئے نہیں ہیں. جی ہاں. تو لہٰذا جو زمانے حاضر ہوتا ہے ہم اس میں جیتے ہیں. صحیح. لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء اور عظیم ہستیاں، پوری یہ کائنات جتنا بھی اس کا وقت ہے سب ایک ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوتا ہے. اچھا. لہٰذا وہ جانتے ہیں کہ اس پورے وقت میں کون سا وقت سب سے اہم ہے، کس وقت کیا کرنا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں ما بعث، اور یہ روایت بھی کتاب وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 5 میں جو غدیر کے اعمال جس میں بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلی حدیث ہے. اچھا. یعنی صاحب وسائل الشیعہ سب سے پہلے انہی نے اس حدیث کو چنا ہے. اور وہ روایات کو جب چنتے ہیں، کیونکہ وسائل الشیعہ پوری روایات کی کتاب ہے، جی ہاں. صرف اس میں آپ کو روایات ملیں گی. اچھا. لیکن وہ روایات کو مرتب کرنے میں بھی ایک خاص طریقے کو اختیار کرتے ہیں. وہ ہر چیپٹر میں اس روایت کو سب سے پہلے لگتے ہیں جو ان کی نظر میں سب سے اہم ہوتی ہے. تو جناب حر عاملی کے نزدیک یہ روایت سب سے اہم ہے. سب سے اہم ہے، کیونکہ اس میں اور بھی ہے ابھی باتیں. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبیا الا وتعید فی ھذا الیوم وعرف حرمتہ. اور اس نبی نے اس دن کی حرمت کو پہچانا، یا پروردگار نے اس دن کی اہمیت کو اور حرمت کو اس نبی کو پہچانوایا. ٹھیک. وَاسْمُهُ فِي السَّمَاءِ. دیکھیے آپ کہیں گے ابھی جو آپ نے کہا کہ غدیر کو غدیر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو مکان تھا، جو جگہ تھی، اس کا نام غدیر تھا، جی، لہٰذا اس دن کا نام پڑ گیا یوم غدیر. اچھا. لیکن یہ بتائیے بھائی، انبیاء نے جو غدیر کا دن عید منایا ہے تب تک تو غدیر کے مقام کے اوپر وہ خطبہ نہیں دیا گیا تھا نا. نہیں. تو پھر یہ کیسے یوم غدیر ہو گیا؟ کیسے ہو گیا واقعی؟ اس کا جواب یہ خود روایت میں موجود ہے. حضرت فرماتے ہیں وَاسْمُهُ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ الْعَهْدِ وَالْمَعْهُودِ. یعنی یہ جو غدیر کا دن ہے آسمان میں اس کا دوسرا نام ہے. اچھا. کیونکہ پروردگار نے آسمان میں وہ نام چنا ہوگا جو کسی زمان، کسی مکان سے جڑا ہوا نہیں ہے. بالکل. کیونکہ اگر آپ اس کو زمان اور مکان سے جوڑ دیں گے تو جب وہ زمان آئے گا تب وہ واقعہ ہوگا، صحیح. جب وہ مکان آئے گا تب وہ واقعہ ہوگا. تو پروردگار نے حقیقت میں یوم غدیر کے لیے جو نام چنا ہے جی، وہ ہے یوم العہد المعہود. وہ دن کہ جس دن ایک پیمان لیا گیا ہے، وہ دن جس دن ایک معاہدہ ہوا ہے. کائنات کا سب سے بڑا معاہدہ اس دن ہوا ہے. لہٰذا آسمانوں میں اس کا یہ نام ہے. تو یہ جو امام رضا علیہ السلام کی حدیث تھی کہ آسمان میں یہ دن زیادہ مشہور ہے، تو اس کی شہرت اس نام سے ہے. اچھا. یعنی جب تک یہ واقع غدیر نہیں ہوا ہے، یوم عہد کے نام سے، یوم معہود کے نام سے یہ ملائکہ کے درمیان موجود ہے. اب سب کو پتہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جس دن پروردگار ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے پیمان لے گا، معاہدہ لے گا. یہ ہونا ہے، بغیر اس کے کائنات آگے نہیں بڑھنے والی. جی. اب جب بھی وہ آئے
تو اس دن کا نام یوم عہد رکھ دیا گیا، اس دن کا نام یوم معہود رکھ دیا گیا۔ واہ، اب وہ دن جب بھی آئے گا، اور جب وہ دن آ گیا اس کے بعد سے اس کا نام یوم غدیر پڑ گیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب یہ غدیر کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلا ہے، نہیں، پروردگار نے جس دن کائنات کو خلق کیا ہے اس وقت سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ یوم عہد تبھی سے۔ یوم عہد تب سے، یوم معہود تب سے۔ دیکھیں اس کی بہت میں آسان سی مثال دوں، جی، ہم قیامت کا دن کہتے ہیں یا نہیں؟ ہاں ہاں کہتے ہیں۔ دن میں کئی مرتبہ اس کی گواہی بھی دیتے ہیں، مالک یوم الدین۔ ٹھیک، آپ قرآن کا کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ مالک روز جزا کا۔ روز جزا کا، جی یہ روز جزا آ چکا ہے؟ نہیں آیا ہے، لیکن ابھی سے ہمارے اور آپ کے درمیان یہ مشہور ہے، بہت خوب، سبحان اللہ، جی ہم آج بھی اس کو جانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قیامت کا دن، قیامت کا دن ابھی تو نہیں آیا ہے، آئے گا، اگر آ چکا ہوتا تو ہم اور آپ یہاں تھوڑی موجود ہوتے، جی جی جی، تو حساب کتاب ہو رہا ہوتا۔ بالکل، تو ابھی نہیں آیا ہے لیکن ہمارے درمیان کیا مشہور ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کی اہمیت پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے وہ ضرور آئے گا، بغیر اس کے آئے اس کائنات کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ صحیح، جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، جن لوگوں نے برے اعمال کیے ہیں، سب کا حساب کتاب ہونا ہے ایک دن، اب وہ چاہے ابھی کل آ جائے چاہے وہ 10 دن بعد آ جائے۔ تو پروردگار نے جب اس کائنات کو خلق کیا تو اسی میں جس طرح سے اس نے قیامت کا دن رکھا، اسی طرح اس نے عہد و پیمان کا ایک دن رکھا، اچھا، اور اس نے کہا کہ بغیر اس کے ایک دنیا پوری نہیں ہونے والی۔ اور ملائکہ اور جو ہستیاں تھیں انہیں پتہ تھا کہ ایک دن ہی آئے گا، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب اب اس کے بعد سے جب غدیر میں یہ واقعہ پورا ہو گیا، اب فرض یہ کیجئے غدیر کے دن نہ ہوتا، ایک دن پہلے ہو جاتا، 4 دن بعد میں ہو جاتا، جی اس کے اعتبار سے اس کا نام رکھ دیا جاتا، صحیح بات، لیکن وہ حقیقت نہیں بدلنے والی، اچھا حقیقت وہی رہے گی، وہ حقیقت وہی رہے گی۔ یعنی جب بھی ہم ولایت علی ابن ابی طالب پر تم سے پیمان لیں گے، تم سے عہد لیں گے، وہ یوم عہد ہے، وہ یوم معہود ہے، جب بھی ہو، صحیح جب کہا، بھی ہو۔ اب کیونکہ اس عالم امکان میں، اس ٹائم کی دنیا میں اس ٹائم پر یہ واقعہ رونما ہو گیا، جی، تو لہٰذا ہم نے اس کا نام یوم غدیر رکھ دیا، واہ، لیکن اس کا حقیقی نام وہی ہے جو آسمانوں پہ مشہور ہے، اس کا صحیح نام وہی ہے جو آسمانوں پہ مشہور ہے، یوم العہد والمعہود۔ پھر حضرت فرماتے ہیں وفی الارض، وفی الارض، تو یہ نام تو آسمان میں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایسا نہ سمجھنا فقط پروردگار نے آسمان والوں کے لیے نام چنا ہے، زمین والوں کے لیے بھی پروردگار نے ایک نام چنا ہے اس دن کا۔ دیکھیں اس کی تاکید میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یوم غدیر 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری میں وجود میں نہیں آیا ہے، بلکہ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری میں جس بات کی ذمہ داری پروردگار نے لی تھی وہ واقعہ رونما ہوا ہے، پہلے سے حقیقت غدیر پہلے سے موجود ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ يَوْمَ الْمِيثَاقِ الْمَأْخُوذِ وَالْجَمْعِ الْمَشْهُودِ، زمین پر پروردگار نے اس کا نام یوم میثاق رکھا ہے۔ میثاق یعنی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی معاہدہ کریں، اچھا، کوئی وعدہ کریں، یوم میثاق، یوم میثاق رکھا ہے۔ تو جب وہ وقت آئے گا اور تم رسول کے ساتھ ایک پیمان باندھو گے، ایک میثاق باندھو گے، تب سے ہم اس کا نام اب تم اس کو یوم غدیر کہنا، جی جی، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ کیا ہے؟ یوم میثاق ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں، اور یہ روایت بھی وسائل الشیعہ میں ہے، لیکن یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے میں پڑھ رہا تھا یہ پہلی حدیث تھی، اچھا اچھا، یہ حدیث جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ 5ویں حدیث ہے، اچھا اسی کتاب کی، اسی میں یعنی اسی چیپٹر میں 5ویں حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ حضرت فرماتے ہیں للمؤمنین من الاعیاد غیر العیدین والجمعہ۔ بہت سے لوگ شاید حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے یا ایک دو جو بھی بیٹھے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے اچھا، کہ جمعہ اور عید فطر اور عید قربان یعنی شوال کی پہلی تاریخ اور یہ دن جو گزرا ابھی، جی، ان 2 عید اور جمعے کے علاوہ کوئی اور بھی عید ہے؟ اس سے لگ رہا ہے کہ ابھی پبلک کے درمیان عید غدیر اتنی زیادہ رائج نہیں ہوئی تھی،
جی مشہور نہیں ہوئی. مشہور نہیں ہوئی تھی. اچھا. یعنی یہ واقعہ ہے سن 160 ہجری کے بعد، 170 ہجری کے بعد، یعنی غدیر سے 150 سال کی بات ہے. یعنی 150 سال گزر چکے ہیں پھر بھی مشہور نہیں ہے. پھر بھی مشہور نہیں ہے. تو کوئی پوچھتا ہے کہ قالا، یعنی کسی راوی نے پھر حضرت سے سوال کیا، جب حضرت نے یعنی یہ سوال جب حضرت نے پیش کیا تو سامنے والے نے پوچھا کہ مولا وہ دن کون سا ہے؟ حضرت نے کہا نعم، ہاں ایک دن ہے جو ان 3 عید کے علاوہ بھی ایک چوتھا دن بھی ہے جو عید ہے. جی. قال لہم، حضرت نے ان لوگوں سے کہا ما ہوا اعظم من ھذا یوم، کتنا عظیم ہے وہ دن کہ اقیم امیر المؤمنین، کہ جس دن مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو ولایت کے لیے آ کے منسوب کیا گیا. پھر حضرت فرماتے فعقد له رسول اللہ الولایۃ فی اعناق الرجال، یہ وہ دن ہے کہ جس دن رسول خدا نے لوگوں کی گردنوں کے اوپر حضرت کی ولایت کو آ کے واجب کیا. اور پھر اس کے بعد حضرت جو ہے وہ غدیر خم کے بارے میں کچھ وضاحت کرتے ہیں. اچھا. تو یہ تمام روایات اگر ہم آ کے دیکھیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بے حد اہم دن ہے. یہ وہ دن نہیں ہے کہ جو صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا ہو. پہلے سے آسمانوں پر ہے، پہلے سے ہے زمین پر ہے، اور اس کو پروردگار نے خاص اہمیت دی ہے. جس دن کو پروردگار اہمیت دے، جی کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اس کو اہمیت دیں؟ بہت بہت اہمیت دیں اس کو. تو دیکھیں، میں ایک بات امت مسلمہ سے کہنا چاہ رہا ہوں. ابھی میرا مخاطب فقط وہ طبقہ نہیں ہے کہ جو غدیر کو عید مناتا ہے. میں ان لوگوں سے بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کے درمیان ظاہری طور پر یہ دن عید کے نام سے مشہور نہیں ہے. اچھا. سوال ہے میرا تاریخ سے، کیا تاریخ میں یہ دن اہم دن نہیں ہے؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو اہمیت نہیں دی ہے؟ اگر رسول نے کسی دن کو اہمیت دی ہے تو امت رسول کی کیا ذمہ داری ہے؟ صحیح بات ہے. اس دن جو دن کہا کو گیا آپ کو بھی اہمیت دینا چاہیے. بالکل اہمیت دیں گے. قطع نظر اس بات کے کہ ہم اس یعنی جو حدیث آپ سے نقل ہوئی اس کے بارے میں کیا فیصلہ لیتے ہیں، وہ ایک اگلا مرحلہ ہے. جی جی. فی الحال میری بات اس سے پہلے کی ہے. بھئی اگر غدیر کا دن رسول کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے، خدا کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے، ملائکہ کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے، زمین سے زیادہ آسمانوں کے اوپر مشہور ہے، جی تو بہرحال ہماری بھی ذمہ داری کہ ہم اس کو صحیح سے منائیں اور صحیح سے اس کے بارے میں جانیں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں. اب وہ الگ مرحلہ ہے کہ پھر ہم اور آپ آپس میں بحث کریں کہ یہ جو جملہ حضرت نے کہا اس کا یہ معنی ہے یا کیا معنی ہے. جی. وہ بعد والا مرحلہ ہے. بعد والا ہے وہ تو. لیکن اس سے پہلے جو ہماری ذمہ داری کہ فی الحال یہ دن اہم ہے، یہ دن ایک اہمیت کا حامل ہے. یہ دن کیا ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں، اور جس طرح سے حق ہے، جس طرح سے اس کو منانا ہے، جس طرح سے اس کے لیے تیاری کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کریں. بہت خوب آگا. اور ناظرین، پہلے ہی ایپیسوڈ میں ایسی اہم باتیں کہ جو واقعی جن لوگوں کو معلوم ہے کیا کہنا، اور جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اب چونکہ یہ دن آنے والا ہے لہٰذا اس پہلے ہی ایپیسوڈ میں زمین والوں کے لیے بھی الگ نام تھا، آسمان والوں کے لیے بھی اس دن کے آنے سے پہلے ہی الگ نام تھا، اور آسمان والے زیادہ خوشی مناتے ہیں بنسبت زمین والوں کے. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کچھ حد تک ان کی شان سے شانہ ملا دیں. انشاءاللہ وہ دن جلدی ہی آنے والا ہے. آخر میں آگا ایک سوال ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو خطبہ غدیر ہے، وقت چونکہ اب ختم ہونے والا، لہذا ایک نچوڑ آپ پیش کریں گے آخر ہے کیا اس میں؟ دیکھیے، ایک بہت بڑا المیہ ہے اور بہت عجیب بات ہے کہ غدیر آج ان لوگوں کے درمیان جو غدیر کے ماننے والے ہیں مظلوم ہے. افسوس. میں اگر ابھی آپ سے سوال کر رہا ہوں، بہت سے ناظرین ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، یقیناً حقیقت میں وہ بتائیں کہ جب غدیر کا نام آتا ہے، جب خطبہ غدیر کا نام آتا ہے، ان کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کتنے جملے آتے ہیں سوائے من کنت مولا فہذا علی مولا کے؟ آغا ایک حقیقت بتاؤں آپ کو، چونکہ معاشرے میں آپ ہم سے زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں، میرا کم ملنا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ بس یہی جانتے ہیں. یہی جانتے ہیں.
یہ بتائیے یہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جی ایک سینٹینس ہے یا ایک خطبہ ہے؟ کیا ہے؟ بظاہر سینٹینس ہے. تو آپ کیوں کہتے ہیں خطبہ غدیر؟ آپ کہیں جملہ غدیر. ہاں جملے غدیر کے ہے. خطبہ غدیر کا مطلب کیا ہے؟ یہ خطبہ ہونا چاہیے، ہوں کچھ کہا ہوگا. کیا کہا حضرت نے؟ لوگوں کو جمع کیا اور بلایا اور کہا کہ جو ہے وہ من کنت مولا و فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. بس ہو گئی کا. یہ جو اتنی بڑی پبلک کو جمع کیا گیا تھا، یہ جو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، ہوں. اور واقعا 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. یعنی اچھا. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں 1.25 لاکھ کا کہا جا رہا ہے اس لیے کہ مثلا بہت زیادہ تھا. جی جی نہیں ایسا نہیں، واقعا واقعی جی 1,20,000 کے اوپر تھا. تھا. اچھا. کیونکہ یہ کہنا چاہیے جتنی امت مسلمہ تھی سمٹ آئی تھی، واہ. کیونکہ حجۃ الوداع تھا، آخری حج تھا، اور رسول نے سب کو بلایا تھا کہ جو جو میرے ساتھ، میں جا رہا ہوں حج کرنے. اور پہلی بار رسول حج کرنے، یہ اس سے پہلے بھی گئے تھے لیکن حج نہیں کر پائے تھے، اچھا. واپس آ گئے تھے. اب یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ باقاعدہ وسلم اعلان نے کر کے کہ میں جا رہا ہوں. کیونکہ ایک بار حج کیا اپنی زندگی میں، اوہ. آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، اور یہی ہے جو سن 10 ہجری میں آپ نے سب ساتھ ہو لیے تھے، جو تھا جیسے جیسے تھا. شاید آپ کو تعجب ہوگا، کتاب احتجاج تبرسی میں جی ہاں. امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ خطبہ نقل کیا گیا ہے. اگر اس خطبے کو جو عام فونٹ میں ہم اور آپ ٹائپ کرتے ہیں کتابوں کاپیوں میں، جی. A4 کا سائز لے لیں جو ٹھیک. آج کل رائج ہے، جی ہاں. اور ایک نارمل سائز میں ہم اس خطبے کو ٹائپ کریں تو عربی میں یہ خطبہ 10 پیج ہے. کم سے کم 10 پیج یہ خطبہ ہے. اور اس خطبے کو بیان کرنے میں کچھ نہیں تو معمول کے طور پر 1.5 گھنٹہ تو رسول کو لگا ہی ہوگا. اوہ. البتہ جو طریقہ بیان کرنے کا تھا اس کے اعتبار سے شاید 3 سے 4 گھنٹے لگے ہوں گے. کیونکہ دیکھیے آپ یہ سوچئے 1.25 لاکھ کے مجمع تک بات کیسے پہنچے گی؟ ٹھیک ہے، نیچرل طریقے سے وہ مقام ایسا تھا کہ اگر عام جگہ کے اوپر بات 10 لوگوں تک پہنچ رہی تھی تو وہاں 100 تک پہنچ رہی تھی. جی جی ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. کہ پہلے اشارہ کیا کہ غدیر کہتے ہی ایسی جگہ کے اوپر. جی جی لیکن پھر بھی 1.25 لاکھ کا مجمع بہت ہوتا ہے. بہت ہوتا ہے. دیکھیے پرانے زمانے میں ایک طریقہ تھا، وہ یہ تھا کہ اگر مجمع زیادہ ہوتا تھا، لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، اور ہم کوشش کریں تاریخ کو جیسی ہے ویسے ہی سمجھیں. ہم ہر جگہ معجزہ، ہر جگہ کرامت لا کے نہ رکھ دیں. تاریخ جیسی ہے ویسے ہی اس کے اندر اتنی باتیں ہیں کہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ہیں. صحیح بات ہے. جی اس کو اپنے نیچرل اسٹائل سے ہٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں. پرانے زمانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر مجمع زیادہ ہوتا تھا تو کچھ لوگ ناقل ہوتے تھے. جی 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 ایک آدمی کھڑا ہوا ہے خطبہ دے رہے تو ایک دوسرا آدمی اتنی دور پہ کھڑا ہوتا تھا کہ اس کی آواز سن لے، اب وہ وہاں سے وہ بلند اس کو آواز آگے سے. کنٹینیو کرتا تھا. اچھا یہ سلسلہ. پھر چوتھا اس کے آگے، تیسرا اس کے آگے کنٹینیو کرتا تھا. یہیں سے ایک سوال کا جواب میں دیتا چلوں جو شاید لوگوں کے ذہن میں سوال ہو کہ 1.25 لاکھ کا مجمع، اتنے راوی سب سن رہے ہیں، پھر بھی ایک کہہ رہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ایک کہہ رہا ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا. جی جی تو یہ جو فرق آ رہا ہے یہ کیوں آ گیا؟ بھئی اتنے جب سننے والے ہیں تب تو ایک ہی روایت ہونا چاہیے تھی. صحیح. دیکھیے جب بلا تشبیہ رسول یہاں کھڑے ہیں صحیح. اور مولا کائنات آپ کے پاس کھڑے ہیں، جی تو حضرت کہہ رہے ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا. مولا کائنات وہیں بھی تو کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو چند قدم آگے کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے، حضرت نے کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اوہ یہ بات. کسی اور کو نہ سمجھ لینا، اب اشارہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں تو یہ جو ایک آدھ ورڈ ادھر ادھر ہو جاتا ہے یہ وجہ ہے. یہ وجہ ہے، اور یہ ناقل کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اور اس سے بہرحال جو اصل معنی ہے اس میں بھی کوئی اتنا فرق نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ جو بات پہنچانا تھی وہ پہنچ رہی ہے. اب یہ جو اتنا لمبا خطبہ ہے جس کو امام محمد باقر علیہ السلام نے نقل کیا، اور عجیب بات ہے اس کے ایک راوی ہیں زید ابن ارقم. زید ابن ارقم. جی ہاں. ایک سوال یہاں پہ آپ کو اٹھانا چاہیے تھا، وہ یہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس خطبے کو کس سے نقل کیا ہے؟ ہاں کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہے سن 55 ہجری کی. جی حج ہو رہا ہے سن 10 ہجری میں. 45 45 سال کے بعد تو ولادت ہوئی ہے.
صحیح. ٹھیک. اور مثال کے طور پر آپ کی عمر 10 سال تھی، 15 سال تھی، تب آپ نے جو ہے اس کو آگے بیان کیا ہے، تو آپ 50-60 سال کے بعد تو غدیر کے واقعے کے آپ خطبہ غدیر نقل کر رہے ہیں، تو بھئی کوئی تو لنک ہوگا. صحیح بات. لیکن نہیں ہے، ڈائریکٹ امام پنجم نے خطبہ غدیر کو نقل کیا ہے. اچھا. ٹھیک. دوسرا خطبہ غدیر جناب زید ابن ارقم سے ہے، اور یہ وہ راوی ہیں جو غدیر میں موجود ہیں. اچھا اچھا. ٹھیک ہے. جی. اب یہ 2 راوی ہو گئے آپ کے پاس. ایک وہ راوی جو خود اپنی آنکھوں سے واقع غدیر کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ راوی جو علم غیب سے آ کے واقع غدیر کو پیش کر رہا ہے. ہوں. جب ان دونوں خطبوں کو ملایا جاتا ہے تو کچھ الفاظ کا فرق ہے بس. اچھا، کچھ الفاظ کا بس فرق ہے. دونوں کی روایت ایک ہے خطبہ غدیر کے بارے میں. واہ. اور دیکھیں 1-2 جملے ہوں تو ہم اور آپ مان لیں گے، اتنا لمبا خطبہ. اور میں یہیں سے اپنے ناظرین سے ایک درخواست کر رہا ہوں، ایک التجا ہے میری، خدا کے واسطے ایک بار جا کے اپنی زندگی میں شروع سے آخر تک خطبہ غدیر کو پڑھیے، لیکن میننگ کے ساتھ. معنی کے ساتھ پڑھیے. جی. ہم یہ جو آگے کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، ہوں. اور اس بات کے اوپر ہمیں فخر ہے فخر ہے کہ یقیناً. ہم علی کے ماننے والے ہیں. ہوں. یہ جو زبان سے ہم بات کہہ رہے ہیں اس کو عملی جامہ پہنائیں. ایک بار دیکھے تو اس انسان کے بارے میں رسول نے کیا کہا ہے. صرف یہی نہیں کہا ہے جو ہمیں تو یاد ہے. انشاءاللہ میں اگر خدا نے توفیق دی اور یہ پروگرام آگے چلا تو میں بتاؤں گا کہ اس خطبے کے اندر کیا اہم پوائنٹس ہیں. لیکن اپنے آپ کو تیار کریں. یہ خطبہ بہت آسانی سے آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا، پورا خطبہ مل جائے گا. عربی میں مل جائے گا، اردو میں مل جائے گا، انگلش میں مل جائے گا، فارسی میں مل جائے گا، فرینچ میں مل جائے گا. تقریباً ہر وہ زبان ہر دنیا کی جو زندہ مشہور زبان میں آپ کو یہ ٹرانسلیشن کے ساتھ مل جائے گا، موجود ہے. اور اگر آپ کو نہیں ملے تو آپ ون سے رابطہ کریں، ہم آپ کو لنک دے دیں گے، آپ جائیں اس کو دیکھیں. پورا خطبہ ایک بار پڑھیں، اور جب اس خطبے کو پڑھیں تو ایک بار یہ تصور کریں کہ آپ غدیر کے میدان میں کھڑے. اچھا، پھر پڑھیں. نبی آپ سے مخاطب ہے. اگر ہم اس زمانے میں ہوتے ہوں. تو ہماری دعا تو یہی ہے کہ ہم بھی غدیر میں ہوتے. یقیناً. تو آئیں اپنے آپ کو تصور کریں کہ ہم غدیر میں کھڑے ہیں. اور ایران میں بہت اچھا کام ہوتا ہے. کیا؟ غدیر کے دن کسی صحرا میں کسی بڑی جگہ کے اوپر یہ خطبہ باقاعدہ ترجمے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. لوگ آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور اسی ٹائم پہ یعنی ظہر کے نزدیک اچھا. یہ پورا خطبہ پڑھا جاتا ہے ترجمے کے ساتھ، تاکہ لوگ ایک بار تصور کریں کہ غدیر میں ہوا کیا تھا. اوہ. صرف زبان سے علی علی کرنا، صرف زبان سے اشہد ان علی ولی اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. اس طرح کے پروگرام ہم بھی رکھیں. ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس، بالکل. 6 دن 7 دن ابھی وقت ہے. ہاں. تو میں دعوت دے رہا ہوں جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، جو NGOs ہیں، جو انجمنیں ہیں، اتنا کام کرتے ہیں، ایک کام اور کریں. ایک ایسے مقام کے اوپر جہاں پہ غدیر کی عکاسی ہو سکے، جمع کریے پبلک کو، کسی عالم کو دعوت دیجیے، لیکن حوصلے سے جائیے گا. یہ نہ جائیے گا کہ وہاں وہ آ کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کے گزر جائے گا. نہیں. وہ اگر پورا خطبہ پڑھ کے آپ کے سامنے ترجمہ کرے گا تو اس کو 1.5 سے 2 گھنٹے چاہیے. سنیے بیٹھ کے کیا کہا رسول نے. جی. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ الہی پیغام ہے. علماء نے اس کو تقریباً 10 حصوں پہ تقسیم کیا ہے. اب یہ اتنا لمبا خطبہ، تقریباً 10 سبجیکٹ ہیں اس خطبے کے اندر الگ الگ. تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ اگر فرصت رہی تو دھیرے دھیرے اس خطبے کے اوپر روشنی ڈالیں گے. لیکن بہرحال نہ ہم پورا خطبہ یہاں پڑھ سکتے ہیں، نہ پورے خطبے کا ترجمہ کر سکتے ہیں. صرف جہاں تک ممکن ہوگا اس میں جو حقائق پوشیدہ ہیں، جی، جو گوہر اس سمندر کے اندر ہیں، جتنا ممکن ہوگا اس کو باہر نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ کو پورا اس سے واقف ہونا ہے، دیکھیں اگر ایک ٹھاٹے مارتا ہوا دریا ہے اور کسی کے ساتھ میں ساحل پہ کھڑا ہوں تو صرف اس سے یہ کہہ سکتا ہوں دیکھو کتنی دور تک یہ سمندر جا رہا ہے. جی. لیکن اگر اس کو واقعاً سمجھنا ہے تو اسے خود اترنا پڑے گا. اترنا پڑے گا. جو خود سفر کر کے آیا ہے وہ صرف آپ کو سنا سکتا ہے. حقیقت سمجھنا ہے
تو اتریے. تو آپ کو خود سمجھنا پڑے گا. لہٰذا کوشش کریں, اتنا ادھر ادھر ہم لوگ خرچہ کرتے رہتے ہیں, آئیں ایسے پروگرام میں خرچہ کریں کہ جس سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. شکریہ آپ کو. ناظرین اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت, لیکن اس پہلے ہی ایپیسوڈ خطبہ غدیر میں اہم ترین گفتگو آپ تک پہنچ چکی ہے, اور آخر میں کچھ ایسی باتیں بھی پیش ہوئی ہیں آپ کی خدمت میں کہ جس کو سننے کے بعد واقعی ایک جذبہ, ایک جوش اور خدا کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ یہ اب ضرور ذہن میں آ چکا ہوگا کہ نہیں خطبہ غدیر ایک مرتبہ ضرور پڑھیں گے. اور گزارش ہم آپ سے کر رہے ہیں, چونکہ اگلا ایپیسوڈ یعنی اب دوسرے دن سے جو ہے انشاءاللہ کیا کیا بیان اس میں بیان ہوئے ہیں, تو اگر آپ اس کی ایک دفعہ میننگ پڑھ لیں گے تو اور زیادہ آپ کو لطف آئے گا اور ذہنوں میں ذہن نشین ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ ہم اور آپ سب لوگ مل کر کے صرف ایک سنٹنس نہیں بلکہ ایک خطبہ ہماری نگاہوں میں رہے گا, ہمارے دل و دماغ میں رہے گا, تو وہ صرف دل و دماغ میں نہ رہے بلکہ اسے انشاءاللہ عملی جامہ پہنایا جائے گا. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.